پیر کا دن ہے، فجر کی نماز چل رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مصلیوں کی شکل میں مسجد کو بھرے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے پردہ ہٹایا، صحابہ پر نگاہ ڈالی اور آپ مسکرانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو محسوس کرنے کے ساتھ صحابہ کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی امامت کرائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور آپ نے کہا کہ نماز جاری رکھو۔ فتنے سے مراد یہ تھا کہ سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ نماز توڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج پرسی کر لیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ چھوڑ دیا۔ چاشت کا وقت تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے سلسلے میں وصیت فرمائی، مہاجرین کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی۔ اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور چہیتی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھتی ہے تو کہتی ہے وَا كَرَبَ أَبَاهُ، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے والد پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ بلایا اور پھر سے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں بوسہ دیا اور ان کے سلسلے میں وصیت فرمائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں سے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، نماز تم سے چوکنی نہ پائے۔ اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی تم سے نہ ہونے پائے۔ وقت گزر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ میرے چھاتے پر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے کٹورا رکھے ہوئے تھے، کٹورے میں ہاتھ ڈوباتے اور اپنا چہرہ پوچھتے جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہوا کرتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ اما عائشہ کے بھائی تھے، کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں، لیکن زبان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ کچھ کہہ پائے، کمزوری حد درجے بڑھ چکی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔ مسواک لے کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تو مسواک سخت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے چبا نہیں پا رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول اسے میں نرم کر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں نرم کر دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے چبا کر آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے مسواک کیا۔ مسواک کرنے کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور کہنے لگے اللہم اجعل من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ رکھنا۔ اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ یہ کلمات دہراتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تو رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سننا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی آہستہ آہستہ کیا کہہ رہے تھے۔ جب میں کان آپ کے قریب لے جاتی ہوں تو میں یہی سنتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک گر گیا
اور یہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح پرواز ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ دوڑی دوڑی اپنے والد محترم کے پاس آئی اور آپ کے جسد مبارک کو دیکھ کر کہنے لگی، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ ہائے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے ابا جان، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ابا جان، ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر سنائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے رخصت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس دن سے زیادہ تاریک اور قبیح دن بھی میں نے مدینہ میں کوئی نہیں دیکھا۔ صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج مدینہ پر آخر ایسی کون سی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کون سا مصیبت کا پہاڑ ان پر آ پڑا ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلوار کھینچے یہ کہہ رہے تھے، لوگ ان کے اطراف جمع تھے کہ جو منافق یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں جیسا کہ موسیٰ گئے ہوئے تھے، اور موسیٰ کے جانے پر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، لیکن موسیٰ نے ایک وقت کے بعد اپنی قوم کو اپنا چہرہ دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، ان منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر رکھ دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جا چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول دیکھتے ہیں اور سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی جو کہ یمنی چادر تھی، دھاری دار تھی۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ دو موت اور دو تکلیفیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی سو آ چکی۔ آپ واپس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج ہوا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پر تشریف لے جاتے ہیں، حمد کے بعد کہتے ہیں، اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر تشریف فرمائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، انہیں پوجا کرتا تھا، وہ یاد رکھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ان کی رحلت ہو چکی ہے، فَإِنَّهُمْ قَدْ مَاتُ، وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور کہنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور یہ بھی جان لو، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت چھونے والی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی ایسا وقت آیا ہے کہ بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا اگر انہیں کسی دشمن نے مار ڈالا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو پھر وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والا ہے۔
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے زمین پر گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے قدموں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ میرے بدن کا بوجھ اٹھا سکے. اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے دور ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں. انس بن مالک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر آج اتنی بڑی آفت آ پڑے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت گونجنے لگی. جو دوسرے سے ملاقات کرتا وہ ملاقات کر کے یہی کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ آپ جانتے ہیں